بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کورس کی قسط نمبر 8 آپ کے گروپ میں پیش کی گئی، جس کے اندر جو ہے وہ پہلا مسئلہ ہے کہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ جیسے جیسے مؤذن کلمات کہتا جائے ہم نے بھی اسی طرح کلمات کہنے ہیں۔ جیسے ہی وہ تھوڑی دیر ایک کلمہ کہہ کر سٹے کرے گا تو ہم نے وہی کلمہ کہنا ہے، اور حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح میں حی علی الصلاۃ بھی کہنا ہے اور لا حول شریف بھی پڑھنی ہے۔ اب اگلا مرحلہ آتا ہے کہ فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم جب اس نے پڑھنا ہے مؤذن نے، تو ہمارے لیے جواب میں ہے کہ صدقتا و بررتا و بالحق نطقتا، یہ جملہ ہم نے اس کے جواب میں پڑھنا ہے۔ بڑا آسان سا ہے، تھوڑا سا یاد کریں گے تو یہ بھی یاد ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد ہے کہ اگر چند اذانیں جو ہو رہی ہیں، جیسا کہ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ وقفے وقفے سے بھی ہوتی ہیں اور ایک دم سے بھی کئی اذانیں ہو سکتی ہیں، اب اس کا یہ ہے کہ جو پہلی اذان ہو اس کا جواب دے دیا جائے، اور اگر اکٹھی ہو رہی ہیں تو جس مسجد میں یا جو زیادہ قریب ہے اس ایک کا جواب دے دے تو کافی ہے۔ سب کا جواب دینا جو ہے کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن اگر کوئی دیتا ہے تو ثواب ہی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح جو اذان جو ہے وہ بچے کے کان میں پڑھی جاتی ہے یا کوئی اور موضوع کے اوپر جو ہے وہ اذان دی جاتی ہے تو اس کا بھی جواب دیا جائے گا۔ اسی طرح خطبے کی اذان کا جواب زبان سے دینے کی اجازت نہیں، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ کئی لوگ جو ہوتے ہیں وہ جمعے کا خطبہ ہونے سے پہلے جو اذان دی جاتی ہے جب امام منبر پر بیٹھ جاتا ہے تو اس اذان کا بھی جواب دے رہے ہوتے ہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر انگوٹھے بھی چوم رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ منع ہے۔ اذان کا جواب بھی نہیں دیں گے، انگوٹھے بھی نہیں چومیں گے، اور درود شریف بھی دل میں پڑھیں گے۔ اذان کا جواب اگر دینا ہے تو دل میں دیں، کیونکہ حدیثوں میں کہا گیا ہے کہ جب امام جو ہے وہ آ جائے خطبے کے لیے بیٹھ جائے تو لا صلاۃ ولا کلام، نہ کوئی نماز ہے نہ کوئی کلام ہے، کسی طرح کا کوئی کلام وغیرہ نہیں کریں گے، صرف اور صرف دل میں اس کا جواب دے سکتے ہیں، بلکہ اب یہ ہے کہ خاموشی سے ہی اس اذان کو سنا جائے۔ اسی طرح اقامت کے لیے بھی جو ہے وہ اقامت کا بھی جواب نہیں دیں گے، نہ ہی اقامت سے پہلے کوئی جو ہے وہ اقامت کرنے والا پڑھنے والا کوئی گفتگو کر سکتا ہے، جسٹ وہ جو ہے وہ اقامت کہے گا۔ اسی طرح اذان و اقامت کے درمیان وقفہ کرنا جو ہے یہ سنت ہے، ایسا نہیں کریں گے کہ اذان ہوتے ہی ساتھ ہی جو ہے وہ نماز شروع کر دے، کہ حدیث پاک میں ایسے کرنے سے منع کیا گیا ہے کہ اذان کے بعد لوگ نماز کی تیاری کر لیں، اگر کسی کو قضاء حاجت ہے وہ کر لے، وضو کر لے۔ تو ہمارے یہاں جو تقریباً 15 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے، ایک اچھا اور سنت طریقہ ہے۔ اسی طرح مغرب کے اندر جو ہے وہ مسئلہ آتا ہے کہ مغرب کے اندر جو ہے وہ زیادہ وقفہ نہیں ڈال سکتے، یعنی ہم یہ نہیں کر سکتے کہ 15 منٹ 10 منٹ یا 5 منٹ تک بھی ہم اس کے اندر جو ہے وہ وقفہ کر لیں، بلکہ اس کے اندر یہ ہے کہ جلدی سے جیسے ہی اذان ہوئی اس کے بعد 3 جو ہے وہ آیات جو چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، یعنی کہ چند سیکنڈوں کے اندر ہی بندہ وہ آیات پڑھ لیتا ہے، تو سمجھ لیں 1 منٹ کے اندر اندر ہی ہم نے اس کی اقامت کہہ دینی ہے۔ کہ مغرب کے بارے میں یہی ہے کہ جلدی کی جائے، احادیث میں اس کی ترغیب دی گئی۔ اب کئی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ کئی لوگ جو ہوتے ہیں وہ مغرب کی اذان کہہ کر پھر ویٹ کرتے ہیں کہ لوگ آ جائیں، حالانکہ ایسا مکروہ تنزیہی ہے، جلدی جو ہے وہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح جو ہے وہ اقامت کے کلمات ہیں، یہ بھی جو ہے وہ تیز پڑھنے چاہیے، اس کو اذان کی طرح نہیں پڑھیں گے بلکہ ذرا سپیڈ کے ساتھ اس کو جو ہے وہ پڑھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔